آج اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک قابل شخص جنہوں نے پوری زندگی میں ہمت اور جرات کی مثال دی۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابہ ہیں جو بہت بہادر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کسی کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے فیصلے کو جس سے ایک عربی کا سر تن سے جدا ہوا۔ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ یہ روایت دے کر بدو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی۔ رابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابی تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ رابی نے کہا 22 درہم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خرید لی اور درہم عرابی کے دامن میں ڈال دیے۔ اچانک عرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا اونٹنی بھی میری اور یہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کریں گے۔ نبی کریم نے تمام ماجرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ معاملہ واضح ہے کیونکہ عرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عرابی تو راضی ہے کہ یہ جو شخص ہماری طرف آ رہا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے؟ عرض کی ہاں اے محمد میں اس پر راضی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میرے اور اس عرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اونٹنی میری ہے اور درہم عربی کے ہیں۔ عمر نے فرمایا کہ اے عرابی تو کیا بات بیان کر، تو اپنی بات کہہ جو تم کہنا چاہتے ہو۔ عرابی نے کہا اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں، اگر محمد کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قضیہ واقعہ ہے اس لیے کہ عرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اے ابو الحسن میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے رابی تو نبی کریم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں اور جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اونٹنی کے تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے رابی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے؟ کیا اونٹنی کی قیمت تجھے ادا ہو چکی ہے؟ رابی نے کہا مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیلام سے نکالا اور ایک ضرب سے رابی کا سر اڑا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی ایسا کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ
میں آپ کے اور جنت، دوزخ، ثواب و عذاب اور وہی خداوند کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد نبی کریم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ حکم خدا اسی طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔